بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 10 سپتمبر 2020 اور دن ہے جمعرات کا۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کی مین ہیڈ لائنز کی طرف۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی مین ہیڈ لائن ہے کہ بین الاقوامی پروازوں کی بحالی وائرس کے پھیلاؤ پر منحصر ہے۔ دوسری مین ہیڈ لائن ہے کہ پاکستان میں خود کو عہدہ پروگرام میں کیسے رجسٹرڈ کرائیں۔ تیسری مین ہیڈ لائن ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس کی آن لائن تصدیق۔ ہماری چوتھی اہم ہیڈ لائن ہے ناظرین، سعودی عرب کے شہر ریاض میں محکمہ تعلیم کے عہدیدار اور اہلکار کورونا کا شکار۔ ہماری پانچویں اور آخری مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب کے شہر نجران کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش ناکام۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی وائرس کے پھیلاؤ پر منحصر ہے۔ سعودی عرب کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ مملکت کا بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ وائرس کے پھیلاؤ پر منحصر ہے۔ عرب نیوز کے مطابق نیوز چینل اخباریہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت کو سب کی حفاظت کا خیال ہے، اس لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک کیسز ہیں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ صحیح فیصلہ ہو۔ ہمارے فیصلے کا انحصار وائرس کے پھیلاؤ اور پوری صورتحال پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے احکامات پر ہے۔ سعودی عرب نے 15 مارچ کو بین الاقوامی پروازیں معطل کر دی تھیں کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ تاہم پیر کو سعودی عرب میں ان افراد کے ویزے اور رہائشی پرمٹ میں توسیع کی گئی ہے جو مملکت سے باہر ہیں اور پروازوں کی معطلی کی وجہ سے واپس نہیں آ پا رہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ پاکستان میں خود کو عہدہ پروگرام میں کیسے رجسٹرڈ کرائیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں۔ تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے ابھی تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے کچھ سوالات بھیجے ہیں جن میں سے کچھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابو بکر عطا اللہ کا سوال ہے کہ میری چھٹی 20 اگست تک بڑھائی گئی ہے لیکن فلائٹس کھل نہیں رہی، واپسی کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ سعودی عرب میں ایوان شاہی کی جانب سے مملکت میں رہنے والے غیر ملکی کارکنوں کے لیے جو چھٹی پر گئے ہوئے ہیں ان کے خروج عہدہ اور اقاموں کی مدت میں تیسری بار 1 ماہ کی توسیع کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ ایوان شاہی کی جانب سے دی جانے والی تیسری رعایت پر محکمہ پاسپورٹ اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کی جانب سے مرحلہ وار اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کی جا رہی ہے۔ جب آپ کی باری آئے گی تو خروج عہدہ کی مدت میں بھی توسیع ہو جائے گی۔ جہاں تک واپسی کے بارے میں آپ کا سوال ہے، اس حوالے سے تاحال سعودی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی فلائٹس پر عائد پابندی برقرار ہے، تاحال اس بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ عبد المتین پوچھتے ہیں کہ میرا اقامہ 18 اگست سے ختم ہو گیا ہے، کیا مجھے واپس مملکت آنے کے لیے وکیل سے رابطہ کرنا پڑے گا یا سعودی حکومت خود اپ ڈیٹ کرے گی؟ برائے مہربانی رہنمائی کریں۔ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ سعودی حکومت کی جانب سے تارکین کے اقاموں اور خروج عہدوں کی خودکار طریقے سے توسیع ماضی میں 2 بار کی جا چکی ہے۔ اس حوالے سے تیسری بار توسیع کے احکامات صادر ہو چکے ہیں جس پر عمل درآمد جاری ہے۔ آپ کو کفیل سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمام معاملات خودکار طریقے سے کیے جائیں گے۔
जैसे ही आपकी बारी आएगी रोज ओहदे की मुद्दत में तोसी कर दी जाएगी। आसिया गुलाम का सवाल है कि अफसर पाकिस्तान में नहीं चल रहा, जिसकी वजह से ओहदा प्रोग्राम में ख़ुद को रजिस्टर्ड नहीं करा सकते, क्या करें? आपके लिए जवाब है जनाब कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से मुमलकत में रहने वाले तारकीन को वापसी की सहूलत फराम करने के लिए ओहदा प्रोग्राम की सहूलत फराम की गई है। याद रहे कि ओहदा प्रोग्राम मुमलकत में मुकीम अफराद के लिए सिर्फ सऊदी अरब से जाने के लिए है। बाज़ अफराद इस प्रोग्राम को मुमलकत आने के लिए समझ रही हैं, जो कि गलत है। सऊदी अरब में ताहाल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी आयद है। अलबत्ता जो अफराद मुमलकत में मौजूद हैं इनकी वतन वापसी खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए जारी है, जो ओहदा प्रोग्राम के तहत हो रही है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी तीसरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स की ऑनलाइन तस्दीक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुमलकत पाकिस्तानियों के लिए बैंक अकाउंट की तस्दीक करवाने के लिए ऑनलाइन दस्तावेज़ात जमा कराने की सहूलत फराहम की है, जबकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट बायोमेट्रिक की तस्दीक के बगैर ही फ़ाल कर दिए जाएंगे। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ की जानिब से रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट्स के ऐलान के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट खुलवाने का जो तरीक़ाकार बताया है, इसके मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी ख्वाह वो दुनिया के किसी भी मुल्क में मुकीम हो, घर बैठे अपना अकाउंट खुलवा सकता है। ये बैंक अकाउंट पाकिस्तानी रुपए या किसी भी गैर मुल्की करेंसी या फिर बैकवक्त दोनों करेंसीज के साथ खोले जा सकते हैं। दोनों करेंसी के एक साथ खोलने की सूरत में करेंसी रिटेल टाइम रेट के साथ तब्दील की जाएगी। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक दिया है, जिसमें तमाम बैंकों के बैंक अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म्स मौजूद हैं। इन फॉर्म्स को पुर करने के साथ साथ ऑनलाइन दस्तावेज़ और तस्वीर भी अपलोड करने की सहूलत दस्तयाब है। फार्म पुर करने और दस्तावेज़ात भेजने के 48 घंटे के बाद अकाउंट्स फाल कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ने इस हवाले से तमाम बैंकों को हिदायत भी जारी की हैं। बयान में कहा गया है कि मुतबादल निज़ाम के तहत बैरून मुल्क मुकीम अफराद अपने मुतल्लिका बैंक से बज़रिया ईमेल या आम डाक रब्ता करके अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात, पासपोर्ट, वीज़ा, शनाख्ती कार्ड फराहम कर सकेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बायोमेट्रिक तस्दीक से इस्तिस्ना दिया गया है और ऑनलाइन फराहम की गई दस्तावेज़ात को बायोमेट्रिक तस्दीक के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अकाउंट की तस्दीक के बाद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने बैंक अकाउंट को बिना किसी रोक टोक इस्तेमाल कर सकेंगे। स्टेट बैंक ने तस्दीक की शराइत और ज़ाब्ताकार भी वाज़िया किया है, जिसके तहत बैंक अकाउंट होल्डर्स को 3 दर्जात में तकसीम किया गया है। इसमें गैर मुकीम पाकिस्तानी, आर्जी तौर पर बाहर मुकीम पाकिस्तानी और मुश्तरका अकाउंट होल्डर्स शामिल हैं। डायरेक्टर स्टेट बैंक मोहम्मद अख्तर जावेद के मुताबिक गैर मुकीम पाकिस्तानियों को बैंक अकाउंट की तस्दीक के लिए दरकार दस्तावेज़ात भिजवाना होंगे। सबसे पहले अकाउंट होल्डर के गैर मुकीम पाकिस्तानी होने की तस्दीक बज़रिया मौसर पासपोर्ट, वीज़ा, रहायशी परमिट या दीगर मुसद्दका दस्तावेज़ात। दूसरे नंबर पर शनाख्ती कार्ड की कापी। तीसरे नंबर पर बैंक अकाउंट का नंबर। चौथे नंबर पर रहायशी स्टेटस तब्दील होने की सूरत में बैंक को मुतला करने का तस्दीकनामा। बयान में कहा गया है कि फराहम करदा मालूमात को मुतल्लिका बैंक नादरा के ज़रिए इसकी तस्दीक करेगा। बयान में मज़ीद कहा गया कि वो तमाम अफराद जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तो नहीं मगर आर्जी तौर पर मुल्क से बाहर रहाइश पजीर हैं, इन्हें मुल्क में ना होने का काबिल कबूल सबूत फराहम करना होगा। मालूमात की फराहमी के बाद मुतल्लिका बैंक नादरा के सिस्टम के ज़रिए तस्दीक का अमल मुकम्मल करेगा, जो बायोमेट्रिक तस्दीक के मुतबादल होगा। वाज़िया रहे कि मुतबादल तस्दीक का ये अमल सिर्फ इसी वक्त तक काबिल अमल होगा जब तक अकाउंट होल्डर मुल्क से बाहर है। मुल्क वापसी की सूरत में फौरी तौर पर बायोमेट्रिक तस्दीक करवाना होगी। मुश्तरका अकाउंट की सूरत में पाकिस्तान में मुकीम शहरी की बायोमेट्रिक तस्दीक की जाएगी, जबकि मुल्क से बाहर मुकीम शहरी की रहायशी सूरत को मद्देनज़र रखते हुए मुतबादल तस्दीक की जाएगी। याद रहे कि स्टेट बैंक की जानिब से
اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر فائنینسنگ آف ٹیررزم کے سلسلے میں اقدامات کے تحت پاکستان کے اندر تمام بینک اکاؤنٹس کی بائیو میٹرک تصدیق لازم قرار دے دی گئی ہے۔ تصدیق نہ کروانے کی صورت میں اکاؤنٹ معطل بھی کیے گئے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں محکمہ تعلیم کے عہدیدار اور اہلکار کورونا کا شکار۔ ریاض کی ایک کمشنری کے محکمہ تعلیم کے سربراہ سمیت سیکرٹری شعبہ تعلیم کے سربراہ اور عملے کے متعدد افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق تعلیمی سال کے پہلے ہفتے میں ہی مذکورہ کمشنری کے محکمہ تعلیم کو وقتی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ محکمے کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد پورے دفتر کو بند کر کے صفائی اور جراثیم کش ادویات کا سپرے کیا جا رہا ہے۔ محکمے کے مطابق کورونا کا شکار ہونے والے اہلکاروں کی صحت مستحکم ہے، تاہم انہیں قرنطینہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف محکمہ صحت نے مذکورہ ادارے میں کام کرنے والے اور اس سے رجوع کرنے والے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے خود کو گھروں تک محدود کر لیں۔ ادارے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کورونا کی تصدیق سے پہلے مذکورہ اہلکاروں نے معمول کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کیں، احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے ملے، جبکہ ٹیسٹ کا نتیجہ آنے سے پہلے تک متعدد میٹنگوں میں بھی شریک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آخری اور اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب کے شہر نجران کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش ناکام۔ ایران نواز ہوتی ملیشیا نے آج جمعرات کو سعودی عرب کے شہر نجران کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ سعودی فضائیہ نے یمن سے آنے والے دھماکہ خیز مواد سے لیس ڈرون کو فضا میں نکارہ بنا دیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اتحادی افواج کے ترجمان منل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ آج جمعرات کی صبح ہوتی باغیوں نے ایک مرتبہ پھر سعودی عرب کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی ہے، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوتی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب کی شہری آبادی، حکومتی تصنیفات اور نجی املاک کو نشانہ بنانے کی کوششیں جاری ہیں، جن کے انسداد کے لیے عالمی برادری کو سخت موقف اختیار کرنا ہوگا۔ دوسری طرف اسلامی تعاون تنظیم OIC نے ہوتی باغیوں کی طرف سے نجران کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ OIC سعودی عرب کے امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہر کوشش کو مسترد کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ جتنا ممکن ہو سکے اپنے گھروں کے ارد گرد پودے، درخت اور پھول اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔